سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مشکات میں 2006، ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، اسی کانٹیکسٹ میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ بھی سن لیجئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ بھائی تو روزہ رکھے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو، خیر ہے بیچارہ، اس کو اللہ کھلا رہا ہے، کھلا نہیں، فوراً بتائیں، شرعی حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے، اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لقمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے۔ وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونٹ بھی، تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا، یہ بالکل یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً 1930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلا کر کے کپڑوں کو بھی گیلا کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں۔ یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں جی کسی بڈھے دے پانی سوٹ ہوتے بارش ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں، اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلا کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہوں۔ یہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ، غسل میں بھی اور وضو میں بھی، لیکن روزے کے علاوہ، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کا غسل فرض ہے تو وہ بس نارملی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک، بہت اوپر نہ چڑھائے، کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو، غسل، تیمم اور استنجا کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں کچھ اہم فقہی مسائل جلدی کور کر دوں۔ صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں، اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے، ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے، اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے، اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بچنے میں عافیت ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگھی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں، کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے، صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا، وہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے۔ چکھنے اور کھانے میں فرق ہے، چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے، یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے، اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی، اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے۔ بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں، وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ تھوک دیا، اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں۔ اب آخری ٹاپک نمبر 3 ہے
انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کنکلوڈ ہوگا. باقی اگلے 5 ٹاپک اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. اور یہ ٹاپک نمبر 3 ہے روزوں کی قضا اور کفارے سے متعلق. بھائیو 2 اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے. نمبر 1 قضا یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا. نمبر 2 کفارہ شرعی پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے. ایک روزہ تو رکھے گا باقی جو اس کے لیے سزا ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا, کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی یا ٹیکا لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا, کوئی شوگر کا مریض تھا, تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا, یعنی قضا کرنی ہوگی, کفارہ نہیں دینا ہوگا. اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیض والا مینسز والا ایشو ہوا, اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2032. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی. اور میں نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی. اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے قضا کر لیں. ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لے. اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے, ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا, روزہ میرا ٹوٹ گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے, اور ترتیب بھی یہی ہوگی, یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1 بلکہ یہی ترتیب ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا, ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے. فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے, تو مسکین کو پھر ایک وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا, 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکل آنسر ہے. تو اس نے عرض کیا نہیں, تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا, اور اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دے, تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے, سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں, اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھا لو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہ جی انہیں ایڈیاں کھجورا لے آ کے میں آپ کھانا شروع کرتے کفارہ ادا ہو جائے گا, یہ اس کے لیے خاص تھا. اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث یہ لی ہے, اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے, باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے. کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے, یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے, لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی, وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے, اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں, اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بات اتنے بولے ہیں, یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کی کھلا دیں, دو نہ توڑیا بھائی, ایک تو نہیں ٹوٹیا, دو نہ ٹوٹیا. یہ 60 اور 60 120 بنیں گے, اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی
رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا، تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے، جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنے چاہیے، اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے، اور بہرحال اس حوالے سے اجتہاداً کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا، تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا صحیح قول بھی ہے۔ پہلے ضعیف روایت سن لیں، یہ روایت جو ہے وہ مقطوع ہے، مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9774 سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے، توڑ دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ صدقہ کر، اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا قول صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سے 5 نمبر آگے ہے، 4 نمبر آگے، المصنف ابن ابی شیبہ میں 9778 سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے۔ تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے، البتہ احناف کا یہ موقف ہے، حنفیوں کا، کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے، دونوں 60 روزوں والا اور 60 مساکین اور غلام والا ایشو ہے۔ البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا، اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی قضا کر لے، اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیے کے طور پہ۔